وہ جی مجھے ڈھونڈ لو، بڑی سی چھت پر یہ آواز گونجی تھی۔ ایک نوعمر لڑکے نے اس شرارتی آواز کا پیچھا کیا جب ایک جگہ چھوٹی دیوار کے پیچھے ایک بڑی سی ڈرم کی ٹوپ میں اسے ہلکا سا فیروزی دوپٹہ دکھائی دیا۔ اس 15 سالہ نوجوان کی آنکھیں شرارت سے چمکی۔ یار یہ تو یہاں بھی نہیں، کہاں گئی؟ نیچے جا کر دیکھتا ہوں۔ اس نے اپنے لہجے میں مصنوعی افسوس کا اظہار کیا اور قدموں کے چلنے کی نقلی چاپ پیدا کی۔ وہ لڑکی جو اپنے بچنے پر دعائیں مانگ رہی تھی اس لڑکے کے جانے کا یقین کرتے ہوئے باہر نکلی اور اپنی جیت پر پرجوش انداز میں بولی، یس میں جیت گئی۔ وہ سرخی مائل پھولے گالوں والی لڑکی اپنی جیت پر نہایت خوش دکھائی دیتی تھی جب پیچھے سے باؤ کی آواز نے اس کا ترانہ نکال دیا۔ اس کا دل اچھل کر خلق میں آ گیا۔ جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ حاج کڑا بتی سی کی نمائش کر رہا تھا۔ ہائے اللہ، ڈرا دیتا مینو۔ ویش نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایک جام پڑوا حاج کو رسید کرتے ہوئے کہا، او تم اور تمہارے دیسی ڈائیلاگز۔ وہ حاج نے اس 10 سالہ لڑکی کو پیار بری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا جو غزالی آنکھوں میں خفگی سموئے اسے گور رہی تھی، ابھی میری روح پرواز کر جاتی تو۔ اس لڑکی نے مزاحیہ لہجے میں کہا، جبکہ اس بات پر اس لڑکے نے تڑپ کر کہا، جب تک میں زندہ ہوں تب تک میری گڑیا کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے لہجے میں ایک شدت پسندی تھی۔ اس 10 سالہ سنہری گڑیا میں تو اس کی جان بستی تھی۔ دونوں میں بس 5 سال کا فرق تھا مگر سلوک ہم عمروں والا۔ دونوں جیسے ایک جسم دو جان تھے، اگر کسی ایک کو تکلیف پہنچتی تو دوسرا بھی سو نہیں پاتا۔ دونوں کی محبت کا پروان چڑھی، دونوں کو ہی علم نہیں ہوا، دونوں ہی ایک دوسرے کی محبت میں روم روم ڈوب چکے تھے۔ محبت کا رنگ اتنا گہرا تھا کہ انہیں آنے والے سیاہ بخت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ کراچی یونیورسٹی میں جہاں شور شرابہ برپا تھا وہی یونیورسٹی کے کیفے میں قدرے پرسکون ماحول تھا۔ 2-3 ٹیبلز پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جبکہ ایک کونے والی ٹیبل پر 22 سالہ نوجوان اپنی محسوس کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کی نگاہیں داخلی دروازے پر تھی جبکہ ہاتھ کی انگلیاں فون پر پیانو بجا رہی تھی جو اس کے کسی کے بے صبری سے انتظار میں ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ کمان کی طرح کھینچی گئی آئی برو، روشن آنکھیں، اٹھی ناک اور آپس میں پیوست لب اس کی گوری رنگت پر بہت جچتے تھے۔ اس کو دیکھ کے کئی لڑکیاں آہیں بھرتی تھی، اس کو دیکھنے کے لیے کئی کلاسز بنک کرتی تو کئی یونیورسٹی ٹائمنگ سے پہلے آ جاتی، مگر اس کے لیے دیے اور عقل انداز سب لڑکیوں کو اس سے دور رہنے پر مجبور کرتا۔ آخر کوئی کیوں نہ مرتا اس پر، ہوتا بھی تو اتنا امیر کبیر اکلوتا، شاہ انڈسٹریز کا اکلوتا وارث۔ لڑکیوں میں وہ لیڈیز کلر کے نام سے مشہور تھا۔ وہ انتظار کرتے کرتے اکتا گیا تھا جب اسے سامنے سے رحمہ آتی نظر آئی اور اس کا انتظار ختم ہوا۔ کہاں تھی تم؟ اس نے خفگی سے پوچھا۔ ٹریفک بہت تھا شاہ جان، اس نے ہر بار کا بہانہ دہرایا۔ رحمہ نے اس کی گال سے گال مس کرتے ہوئے کہا، شاہ کو اس کا یہ بے باک انداز پسند تو نہیں تھا مگر اس کی محبت سمجھ کر نظر انداز کر دیتا۔ رحمہ لڑکیوں کو جیلس کرنے کے لیے شاہ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بیٹھ گئی۔ بولو نا شاہ جان، اتنی ارجنٹ کیوں بلایا؟ اس نے بظاہر بے تاب لہجے میں پوچھا جبکہ شاہ سنسنی پھیلاتے ہوئے بولا، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ اب شاہ کی آنکھوں میں ایک مخصوص چمک تھی جو خاص موقعوں پر ہی نمودار ہوتی۔ کیا ہے؟ جلدی بتاؤ نا۔ چونکی تو وہ تب جب شاہ نے اپنی پاکٹ سے ایک مخمل کی چھوٹی سی ڈبی نکالی۔ اس ڈبی کو دیکھ کر رحمہ کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی۔ اس نے مخملی ڈبی کھولی اور رحمہ کے آگے کی، ویل یو میری می؟ اس نے یکشان سے پوچھا کیونکہ وہی جانتا تھا کہ کوئی بھی لڑکی اسے انکار کر ہی نہیں سکتی اور رحمہ بھی انہی لڑکیوں میں سے تھی۔ ہیرے کی چمک نے رحمہ کی آنکھیں خیر کر دی تھی۔ یس، اس نے پوری طور پر سر ہلایا، مبادا کہیں وہ ہیرے کی انگوٹھی واپس ہی نہ رکھ لے۔ شاہ کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ نے چپ دکھلائی۔ اس نے ڈبی میں سے رنگ نکالی اور رحمہ کے کومل ہاتھ میں سجا دی۔ نازک سی ہیرے کی انگوٹھی رحمہ کے ہاتھ کو 4 چاند لگا رہی تھی۔ کیسی لگی؟ شاہ نے محبت سے پوچھا۔ اچھی لگی، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم مجھے منہ دکھائی پر اس سے بھی مہنگا تحفہ دو گے جو میرے شایع نشان ہوگا۔ رحمہ نے روونیت سے بالوں کو ایک ادا سے جھٹکتے کہا۔ اس کی بات سن کر شاہ ایک پل کو ٹھٹکا۔ رحمہ نے شاہ کے چہرے پر حیران کن تاثرات دیکھ کر فوراً انگوٹھی کی تعریف کی۔ شاہ جو اس کی بات سن کر چونکا تھا، اس کی تعریف کرنے پر وہ خیال ذہن سے جھٹکا، کیا رحمہ بھی اس سے لالچ کی وجہ سے شادی کر رہی ہے؟ دماغ میں خیال آیا لیکن دل نے فوراً اس کی نفی کی۔ وہ اس پل میں کھو گیا، آنے والے لمحوں سے انجان۔ تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے پانی لے کر آتا ہوں، ریان نے اپنے 6 سالہ جڑواں بھائی ایان کو کہا جو دیکھنے میں ہو بہو اس جیسا تھا، بس آنکھوں کا رنگ مختلف تھا۔ ریان کی آنکھیں سیاہ گور تھی جبکہ ایان کی آنکھیں بھوری تھی۔
غور سے دیکھنے والا ہی بس ان میں پرکھ کر سکتا تھا۔ ریان جتنا ذہین تھا، ایان اتنا ہی حساس۔ ریان ہمیشہ اس کا بڑے بھائیوں کی طرح خیال رکھتا۔ دونوں میں بہت سی لڑائیاں ہوتی، لیکن اگر ایک دکھی ہوتا تو دوسرا اسے خوش کرنے کے لیے ہر جتن کرتا۔ جتنی وہ دونوں لڑائیاں کرتے اتنی ہی ایک دوسرے پر جان چڑھکتے تھے۔ جو واضح فرق ان دونوں میں نظر آتا تھا وہ تھا ایان کا ڈسیبل ہونا۔ وہ دائیں ٹانگ سے ٹھیک چل نہیں سکتا تھا، اسے چلنے کے لیے سہارے کی ضرورت پڑتی تھی، اس لیے وہ لیگ کرچز جو اس کی آدھی ٹانگوں سے بندھی ہوتی تھی پہنتا تھا۔ اس میں بھی وہ لڑکڑا کر ایک دو ہی قدم چل پاتا، اسے پھر بھی کسی سہارے کی ضرورت پڑتی تھی جو ریان بخوبی بنتا۔ اب بھی ریان اسے سنگی بینچ پر بٹھا کر پانی لینے گیا تو کچھ بڑے لڑکوں نے ایان کو گھیر لیا۔ آؤ فٹ بال کھیلو ہمارے ساتھ، ان میں سے ایک 10 سال کی عمر کا لڑکا بولا۔ دوسرا فوراً بولا، یہ تو لنگڑا ہے، یہ کیسے کھیلے گا؟ اس کی بات پر سارے لڑکے کھلکھلا کر ہنس دیے، جبکہ ایان کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو چمکنے لگے۔ ارے یہ تو روندو ہے، ایک اور لڑکا بولا۔ اب کہ باقاعدہ ایان ہچکیوں سے رو رہا تھا جب ان میں سے کسی ایک لڑکے نے اسے بینچ سے نیچے دھکا دیا، جس سے اس کے ہاتھ زخمی ہو گئے۔ ریان نے جب دور سے کچھ لڑکوں کو ایان کو تنگ کرتے دیکھا تو وہ چیزیں وہی پھینک کر اس کے پاس دوڑا چلا آیا اور اس کو اٹھا کر واپس بینچ پر بٹھایا۔ کس نے میرے بھائی کو ہاتھ لگایا؟ اس نے ننھی ننھی مٹھیاں بینچ کر کہا۔ میں نے لگایا ہے، کیا کر لے گا؟ ان میں سے 10 سالہ لڑکا بولا اور ایان کو دھکا دیا۔ اس سے پہلے کو وہ گرتا تو مہربان ہاتھوں نے اسے تھام لیا۔ اس نے اپنے مسیحا کو دیکھا جو 23 سالہ لڑکی تھی۔ ہاؤ ڈیئر یو! اس لڑکی کی سخت آواز پر سب اس کی طرف پلٹے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ہاؤ ڈیئر یو! اس خوبرو لڑکی نے کڑے تیوروں سے پوچھا۔ بچے اس کے روب و دبدبے سے ہی سمجھ گئے تھے کہ وہ ایک ٹیچر ہے، اس لیے سب سر جھکا کر ایک قطار میں کھڑے ہو گئے۔ کہ آپ سب یہاں یہ سب سیکھنے آتے ہیں اسکول؟ کہ اپنے جونیئرز کو ایسے تنگ کرتے ہیں؟ جواب دے مجھے۔ سینئر ہونے کے ناطے آپ کا فرض ہے کہ اپنے جونیئرز کی مدد کرے، نہ کہ ان کی بلنگ کرے۔ شیم آن یو! آئی ایم ویری ڈس اپوائنٹڈ۔ بچوں کی بولتی تو اس کے اسٹرکٹ انداز پر ہی بند ہو گئی تھی۔ سے سوری ٹو ہم! سب بچوں نے شرمندہ ہوتے ہوئے ایان کو سوری کہا جو ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ چلے آپ جائے، آئندہ میں آپ کو ایان کو تنگ کرتا نہ دیکھوں، بلکہ اگر کوئی ایان کو تنگ کرے تو آپ اس کی مدد کریں گے، نہ کہ اس کا مذاق اڑائیں گے۔ انڈرسٹینڈ؟ آخر پہ ٹیچر نے اسے مدبرانہ انداز میں بچوں کو سمجھایا، جسے وہ خاطر خواہ سمجھ بھی گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد وہ لڑکی ایان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی جو ابھی تک رو رہا تھا۔ یہ سویٹ سا لڑکا کیوں رو رہا ہے؟ اس لڑکی نے ایان سے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ ریان نے اس لڑکی کے دوستانہ انداز پر اسے غور سے دیکھا، جو کہنے کو تو ان کی ٹیچر تھی مگر اس کا انداز دوستانہ تھا۔ میں نے تو سنا ہے گندے بچے روتے ہیں۔ کیوں ریان؟ ریان نے اس کی بات سمجھ کر جلدی ہاں میں سر ہلایا۔ اس کیوٹ سے بچے کا نام کیا ہے؟ ایان۔ اس نے ہچکیوں میں روتے ہوئے اپنا نام بتایا۔ تو ایان آپ کیا گندے بچے ہو جو رو رہے ہو؟ اس لڑکی نے مصنوعی حیرانگی لیے پوچھا۔ ایان نے جج سے نہ میں سر ہلایا اور روتے ہوئے بولا، میں تو نہیں رو رہا ہوں، میں تو مذاق میں رو رہا ہوں۔ ہچکیوں کے درمیان بولتے ہوئے وہ بہت کیوٹ لگ رہا تھا۔ اس لڑکی نے اس کے اتنے کیوٹ انداز پر اس کے دونوں گال چٹا چٹ چوم لیے۔ اس کے اس عمل پر ایان بلش کر گیا، جبکہ ریان منہ کھولے اسے دیکھنے لگا۔ میں تو اس کیوٹ سے بوائے سے دوستی کرنے آئی تھی، کیونکہ میرا یہاں کوئی بھی دوست نہیں۔ کہ آپ دونوں میرے فرینڈ بنو گے؟ اس لڑکی نے اپنے لہجے کو اداس بنا کر منہ لٹکاتے ہوئے کہا، جس پر دونوں نے جٹ سے سر ہاں میں ہلایا۔ ایان نے اس کے لمبے بالوں کو دیکھتے ہوئے اسے نئے لقب سے نوازا تھا اور لڑکی اس کے فدا فدا انداز پر کلکلا اٹھی۔ ایان تو بہت بریو ہے نا، تو آئندہ آپ نے کبھی بھی رونا نہیں ہے۔ اس لڑکی نے اسے ساتھ لگاتے سمجھایا۔ اگر مجھے پھر سے کسی نے تنگ کیا تو؟ اس نے معصومانہ انداز میں پوچھا۔ اس کے لہجے میں خوف ہلکورے لے رہا تھا، جسے دیکھ کر اس لڑکی کو بہت دکھ پہنچا۔ تو پھر ہم مل کر انہیں ڈشنگ ڈشنگ کر دیں گے۔ اس کے انداز پر تینوں کلکلا کر ہنس دیے اور یہاں سے تینوں کی دوستی کا آغاز ہوا تھا، اور وہ تینوں ہی نہیں جانتے تھے کہ یہ دوستی انہیں کہاں لے جانے والی تھی۔ داؤد مینشن کے باہر ایک ہونڈا سیوک آ کر رکی، جس میں سے 30 سالہ نوجوان آنکھوں پہ گلاسز لگائے نکلا اور مضبوط قدم رکھتے ہوئے مینشن کے اندرونی جانے پڑا۔ اس کی چال میں ایک مضبوطی تھی، وہ ایک ساحر کی سی شخصیت رکھتا تھا۔ ایک روب و دبدبا تھا اس کی چال میں۔ اس کے ہاتھ میں یقیناً لیپ ٹاپ بیگ تھا۔ جو ہی اس نے مینشن کے اندر قدم رکھا، اس کی نگاہ سامنے بلیک جارجٹ کی ساڑی میں تیار کڑی اپنی بیوی پر گئی، جو کہیں جانے کے لیے تیار کڑی تھی۔ وہ بے انتہا حسین
اور مغربی نقوش کی حامل تقریباً 28 سالہ لڑکی تھی۔ اس نے اس عمر میں بھی اپنے آپ کو کافی مینٹین کیا ہوا تھا۔ گہری کالی آنکھیں، ستوانہ سرخ و سفید رنگت اور ان پر جچتے مناسب ہونٹ، اس کا سراپا اسی کی طرح حسین تھا۔ ویلکم میری جان، اس نے بناوٹی لہجے میں کہا۔ کافی عرصے اس کے ساتھ گزار کے اب تو اسے اپنی بیوی کے بناوٹی لہجے کی عادت ہو گئی تھی۔ گڈ آفٹرنون، بچے آ گئے اسکول سے؟ داؤد نے اپنے بچوں کے بارے میں پوچھا۔ وہ تو کب کے آ گئے، کھانا کھا کر آرام کر رہے ہیں۔ تمہارا دن کیسا گزرا؟ بس گزر گیا، تم سناؤ، کہیں جانے کی تیاری ہے؟ اس نے اپنی بیوی کی نک سے کی ہوئی تیاری کو گہری نظروں سے جانتے کہا۔ ہاں، ایک ضروری کام سے جا رہی ہوں۔ اب یہ نہ پوچھنا کہ کہاں جا رہی ہوں، مجھے روک ٹوک پسند نہیں، یہ تمہیں اچھی طرح پتا ہے۔ داؤد اس سے یہ نہ پوچھ سکا کہ اتنا تیار ہو کر وہ کون سے کام پر جا رہی ہے۔ داؤد نے ایک ناپسندیدہ نگاہ سے اوپر سے نیچے تک ڈالی۔ ہے وہ گڈ ڈے کہہ کر وہ ٹک ٹک کرتے ہوئے یہ جا وہ جا داؤد نے ہنکارا بھرا اور اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ وہ تکی ہاری دوپہر کو 4 بجے گھر لوٹی تھی۔ بس بدل کے آنے تک اس کی ہمت جواب دے گئی تھی، جبکہ اس کے تکے ہارے قدموں کو بابی کی تیز آواز نے بریک لگائی۔ لو آ گئی مہارانی سیر سپاٹے کر کے، وہ اس کی سول کی جاب کو سیر سپاٹے کہہ رہی تھی، جبکہ وہ یہ بھول گئی تھی کہ وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ہی یہ جاب کرتی ہے، اور اس کی نوبت بھی انہی کی وجہ سے آئی ہے۔ اس کے ماں باپ کے گزر جانے کے بعد اس کے چاروں بھابھیوں نے جو اس پر ظلم ڈھائے تھے وہ تو خدا ہی جانتا تھا، یا وہ ان کی بات پر کان دھرے بغیر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، چادر اتار کر ایک جگہ رکھی اور کچن میں اپنا کھانا بنانے چلی گئی۔ جب اس نے فریج کھولنی چاہی تو فریج کو تالا لگا دیکھ کر وہ جتنا حیران ہوتی کم تھا۔